جو لوگ راولپنڈی، اسلام آباد یا پنجاب کے کسی بھی ایریا میں ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ بالکل بھی ٹریول نہ کریں. حالات اس ٹائم پہ خراب ہو چکے ہیں اور کل مزید خراب ہوں گے. یہ اناؤنسمنٹ آ چکی ہے کہ کل جو پاکستان کے پنجاب کے بڑے شہر ہیں وہاں پہ موبائل سروس بھی نہیں ہوگی اور آج بھی کچھ ایریاز میں نہیں تھی. یہ سارا معاملہ ہے کیا، یہ میں آپ لوگوں کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا. اور ایک طرف سے مجھے افسوس ہو رہا ہے کیونکہ ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں، زخمی بھی ہو چکے ہیں. پولیس عوام سے لڑ رہی ہے، عوام پولیس سے لڑ رہی ہے. جہاں عوام کا داؤ چلتا ہے وہ پولیس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، رینجز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. اور جہاں پہ رینجز کا وس چلتا ہے وہ وہاں پہ عوام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ اتنی نفرتیں کیوں؟ ایک دوسرے کے خلاف گتھم گتھا کیوں؟ دونوں سائیڈ سے پاکستانی، دونوں سائیڈ سے مسلمان، اور ملک ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان. اب سارا معاملہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں. تحریک لبیک پاکستان نے ایک کال کی تھی فلسطین مارچ کے حوالے سے، اور پھر وہاں پہ مذاکرات ہوتے ہیں ہماری گورنمنٹ کے ساتھ. یہ میرے موبائل پہ ہے، یہ میں اسکرین پہ نہیں دکھا سکتا، وائلیشن آ جاتی ہے. لیکن اس میں جو ایک پوائنٹ ہے بالکل کلیئر ہے کہ حکومت پاکستان اسرائیل کی ناجائز ریاست سے متعلق بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے بیانیے کا اعادہ کرتی ہے اور کرتی رہے گی. اس میں کچھ اور چیزیں بھی تھی کہ فلسطین تک ڈونیشن پہنچائی جائے گی، راشن پہنچایا جائے گا، اور ہر پلیٹ فارم پہ ہماری جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس کے خلاف آواز اٹھائے گی. فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، اب یہ معاہدہ ہوتا ہے جی وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری صاحب کے درمیان اور رکن شورا تحریک لبیک پاکستان ڈاکٹر محمد شفیع امینی کے درمیان، اور بڑی ہی خوش اسلوبی سے تمام معاملات طے پا جاتے ہیں. اب اس کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی حکومت اس کو تسلیم کرنے جا رہی ہے، یہ ابھی کنفرم خبر نہیں ہے، لیکن سینیٹر مشتاق صاحب جو کہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا حصے تھے، گرفتار بھی ہوئے تھے، انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں یہ بات بولی کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے. تو جیسے ہی یہ سننا تھا، خبریں تو پہلے سے آ رہی تھی، اس کے بعد عوام کا جمگٹھا اٹھتا ہے اور اس کے بعد مارچ کا اعلان ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر یوں سارا سلسلہ چلتا ہے. پھر اس دوران حکومت روکنے کی کوششیں کرتی ہیں، جگہ جگہ پہ خندقیں کھودی جا رہی ہیں ابھی، لیکن عوام بالکل بھی اس ٹائم پہ قابو میں نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو عوام بھی صحیح کہہ رہی ہے کہ ان کو کیوں تسلیم کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک یہ بات کنفرم نہیں ہوئی کہ تسلیم کیا یا پھر تسلیم نہیں کیا. دوسری صورت یہ کہ امن معاہدے کی ایک بات ہوئی تھی کہ بھئی امن معاہدہ ہو چکا ہے، اب جو اسرائیل ہے وہ فلسطین کے اندر کسی قسم کی بھی کارروائی نہیں کرے گا، لیکن دوسری سائیڈ پہ کارروائی بھی ہوئی ہے. تو انہوں نے معاہدہ بھی توڑا، اس کے بعد انہوں نے دوبارہ بولا کہ ٹھیک ہے اب ہم دوبارہ اس کو نہیں کریں گے. لیکن اس سائیڈ پہ ہماری یہاں پہ تحریک لبیک پاکستان اور اس کے کارکن یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کیا جائے. سعد رضوی صاحب ہیں اور خادم رضوی صاحب کے یہ بیٹے ہیں، ان کا بھائی ہے انس رضوی صاحب، اس ٹائم پہ وہ لیڈ کر رہے ہیں، خود فرنٹ میں ہیں. لیکن مجھے یہاں پہ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ چلیں آپ باہر تو نکل آئے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں، لیکن عوام یہاں پہ مر رہی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے کیا ہو چکا ہے. جو ٹی چوک کے اندر ہے وہاں پہ کیا ہوا تھا، پھر اس کے بعد 9 مئی میں آپ دیکھ لیں کیسے معاملات چلے تھے. تو ابھی ملک جو ہے انتشار کی طرف جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تحریک لبیک پاکستان غلط ہے یا پھر حکومت آف پاکستان غلط ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے ابھی تک یہ بات تسلیم نہیں کی کہ ہم نے نا اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے، سینیٹر صاحب نے جب یہ بات بولی تھی، سینیٹر صاحب نے بہت اچھا کیا تھا. سینیٹر مشتاق صاحب نے وہاں پہ گئے تھے، ڈونیشن دی تھی، پھر اسرائیل نے گرفتار کیا. ہر بندہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. صرف جو چیز یہاں پہ مجھے نظر آ رہی ہے، مس کمیونیکیشن مجھے نظر آ رہی ہے کہ یہ لوگ آپس میں ابھی تک کنفرم نہیں کر سکے کہ کیا پاکستان نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے جب یہ چیز کنفرم نہیں ہے تو پھر مارچ میرا خیال ہے کہ نہیں بنتا. مارچ تب بنتا تھا جب وہ، یا پھر وہ ایکسیپٹ اگر کر چکے ہیں، لیٹس جس طرح آپ بولو کہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں تو پھر پہلے نکلنا چاہیے تھا. جب ایکسیپٹ کر لیے تو پھر بچا کیا اس میں. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں تحریک لبیک پاکستان کو غلط نہیں بول رہا، میں گورنمنٹ آف پاکستان کو غلط نہیں بول رہا. میں یہ صرف چاہ رہا ہوں کہ آپس میں مل بیٹھیں، آپس میں مل بیٹھنے کا ٹائم ہے. شہادتیں بہت بڑھ گئی ہیں، زخمی بہت ہو گئے ہیں، کتنی ماؤں کے لال دنیا سے چلے گئے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. سب سے بڑا جو مجھے یہاں پہ دکھ ہے کہ ہمارے بچے رول رہے ہیں روڈوں کے اوپر. اگر تو سچ میں گورنمنٹ نے تسلیم کیا ہے پھر تو میرا خیال ہے میں ان کو شہید بولوں گا. سیدھی سی جو بات ہے، اگر گورنمنٹ نے تسلیم کر رہی ہے اسرائیل کو تو پھر تو میں ان کو شہید بولوں گا. لیکن سب سے پہلے اس چیز کی کنفرمیشن ہونی چاہیے تھی، اس چیز کو کنفرم کرنا چاہیے تھا. اور یہ جو لانگ مارچ ہے میرا خیال ہے کہ یا تھوڑا سا یہ لیٹ ہے یا تھوڑا سا پھر یہ ارلی ہے.
اگر تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا پھر یہ لیٹ ہے. اگر حکومت پاکستان اسرائیل کو ایکسیپٹ کر چکی ہے تو پھر یہ لیٹ ہے, بہت دیر سے آپ نکل رہے ہو. اور اگر ابھی نکلنے کا پھر فائدہ نہیں ہے جب ایک چیز ایکسیپٹ ہو چکی ہے, اور اگر وہ ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں تو پہلے, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں, تو پہلے آپ کو کنفرمیشن کرنی چاہیے تھی اور اس کے بعد پھر چیزیں سامنے لانی چاہیے تھی. اب کب تک ہم لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے؟ کب تک ہم لوگ اسی طرح مار کھاتے رہیں گے؟ کب تک ہم لوگ اپنے مطالبات کے لیے مرتے رہیں گے؟ بات یہ سارا پی ٹی آئی بھی نکل کے دیکھ چکی ہے کیا بنا. عمران خان صاحب کتنے ٹائم سے اندر ہیں. اگر آپ نے پالیسی کرنی ہے اس کو تھوڑا سا آپ کو ڈیفرنٹ کرنا پڑے گا. سب سے پہلے مذہبی جماعتوں کو مضبوط ہونا پڑے گا, پھر انہیں سیاست کے ایوانوں میں بیٹھنا پڑے گا. ہمارے کتنے جو مذہبی سیاستدان ہیں وہ وہاں پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ماشاء اللہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اگر اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا, جماعت اسلامی کیا کر رہی ہے؟ کیا یہ صرف تحریک لبیک پاکستان کی ذمہ داری ہے اور کسی کی ذمہ داری نہیں ہے؟ سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ رہیں, اور مذہبی جماعتوں کو چاہیے کہ اپنا ووٹ بینک مضبوط کریں. اگر آپ نے اس ٹائم پہ ووٹ لیا ہوتا تو آج آپ کو کافی زیادہ سپورٹ ہوتی. وزیر خارجہ آپ کا ہوتا, وزیر داخلہ آپ کا ہوتا. ان چیزوں پہ فوکس کریں, تعلیمات پہ فوکس کریں, ان چیزوں پہ فوکس کریں کہ ووٹ لیا جائے. لیکن یہاں پہ لوگوں کے بچے مر رہے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ریاست ذمہ دار ہے یا پھر یہ سعد رضوی صاحب اور انس رضوی صاحب اس کے ذمہ دار ہیں؟ ہم تو اپنی رپورٹنگ کر سکتے ہیں, کامنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے بتانا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں. اور پلیز جب تک یہ حالات خراب ہیں آپ لوگوں نے ٹریول نہیں کرنا, سفر نہیں کرنا. بڑا افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے, میں جاؤں گا کل کوریج کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے کہ سارے معاملات کیا ہیں, کیونکہ یہ ہمارا کام ہے. لیکن میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا, میں اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرتا. میں روڈ کے اوپر یہ جو وائلیشن ہو رہا ہے میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا. کہیں پہ ہماری رینجرز بھاگ رہی ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. آپ سب کو پتہ ہے کہ رینجرز والے بھی چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی نہ مرے, کوئی بندہ بھی شہید نہ ہو. اگر وہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں تو وہ کمزور نہیں ہیں, وہ سب کچھ کرنا جانتے ہیں. وہ اس لیے وہاں سے بھاگ رہے ہیں کہ لوگوں کا بچاؤ ہو سکے, وہ لوگوں کو نہیں مارنا چاہتے. اسی طرح جہاں پہ عوام جو ہے وہ بھاگ رہی ہے تو وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ رہی ہے. تو یہ کہنا جی اس کا پلڑا باری ہے, اس کا پلڑا باری ہے, نہیں, کسی کا بھی پلڑا باری نہیں ہے. اور اس ٹائم پہ یہ جو شکست ہے, میں کہہ رہا ہوں اس کو شکست بولوں گا, یہ ہم مسلمانوں کی شکست ہے. یہ ہمارے ملک کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں ان کی آپس میں شکست ہے. نہ تحریک لبیک والے ہمارے دشمن ہیں, نہ آرمی والے ہمارے دشمن ہیں, نہ گورنمنٹ والے ہمارے دشمن ہیں. سر جتنے دن روڈ بند رہے گا, کاروبار بند رہے گا, رستے بند رہیں گے, ایمبولینسز نہیں چلیں گی, کھانا پینا غریب بندہ کیا کرے گا؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. یہ گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے. اور پھر اگر گورنمنٹ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے میں آگے کھڑا ہوں گا. میں یہ نہیں کہتا کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرو, میں اسرائیل کو ایکسیپٹ کبھی نہیں کروں گا. اس نے ظلم کیا, ہمارے فلسطینیوں پہ ظلم کیا, ہمارے مسلمان بہن بھائی مارے تھے. اسرائیل ایک ناکام ریاست ہے, جنگی جنون ہے اس کو, اور مسلمان اس کے ساتھ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے, نہ مسلمان اس کو ایکسیپٹ کر سکتے. تو اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. تو میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں. اور دوسری سائڈ پہ سگنل نہیں ہے, میڈیا خاموش ہے, جو رپورٹنگ چل رہی ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کس قسم کی رپورٹنگ کر رہے ہیں. سب سے پہلے مدعا ڈھونڈے, مدعا کہ اس چیز کے اندر مدعا کیا ہے بھائی, مسئلہ کیا ہے؟ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ مسئلہ کیا ہے. ایک طرف سے بولا جا رہا ہے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا, دوسری طرف سے بولا جا رہا ہے نہیں جی ایکسیپٹ نہیں کیا, یہ تو صرف امن معاہدہ ہوا ہے. پہلے چیزیں تو کھولیں. سینیٹر مشتاق صاحب نے یہ بات بول دی کہ اسرائیل کو ہم لوگ ایکسیپٹ کر چکے ہیں پاکستان, تو وہاں سے مسئلے سٹارٹ ہونا شروع ہو گئے. اب بیچ میں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے انشاءاللہ جلد ہم لوگوں کے سامنے آ جائے گا. میں آپ لوگوں کے سامنے جلد سچ کو لے کے آؤں گا. کچھ انفارمیشن ہمیں مل چکی ہے, مزید مل رہی ہے. یہ ویڈیو میں تب بنا رہا ہوں جب جا کے مجھے باتوں سے یہ لگا کہ پاکستان ایکسیپٹ کر چکا ہے. بعد میں جب ہم نے اپنی ویریفیکیشنز کی پتہ چلا پاکستان نے ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا. لیکن دوسری سائڈ پہ سینیٹر مشتاق صاحب وہ بھی ایک رسپانسیبل بندے ہیں, جب انہوں نے بول دیا ایکسیپٹ کر دیا تو اس سارے معاملے میں کچھ نہ کچھ ہے. اب اس سارے معاملے میں کچھ نہ کچھ کیا یہ ہم نے ڈھونڈ کے لانا ہے. انشاءاللہ ہم ڈھونڈ کے لائیں گے, لیکن رائٹ ناؤ پلیز وی ہیو ٹو اسٹاپ اٹ. میں ریکویسٹ کروں گا آرمی چیف سے, تحریک لبیک پاکستان کے چیئرمین سعد رضوی صاحب سے, خادم رضوی صاحب سے, رکن شورا اسلام آباد رضوان چودھری صاحب سے, علی رضا ممتاز قادری کے بیٹے, ان سے میں سب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ اس چیز کو روکو, عوام کو نہ مرنے دیں. اس ٹائم پہ بڑی کرٹیکل سچویشن ہے, آلریڈی اتنے بندے مر چکے ہیں, زخمی ہو چکے ہیں. یہ فوٹیج میں چلا نہیں سکتا, جب میں فوٹیج دیکھ رہا ہوں تو میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں.
پتہ ہی نہیں چل رہا مارنے والا کون ہے، مرنے والا کون ہے، کوز کیا چل رہی ہے، ہر بندہ اس ٹائم پہ لوئل ہے. وہ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم نہ کریں، بٹ فرسٹ وی ہیو ٹو کنفرم کہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان یہ چیز ایکسیپٹ کر چکی ہے یا پھر ایکسیپٹ ہی نہیں کیا اور آپ روڈ پہ نکل آئے ہو. یہ ساری باتیں ہمیں کنفرم کر کے پھر نکلنا پڑے گا. اپنی جان ہتھیلی پہ ضرور رکھو لیکن پوری انفارمیشن لو. خیر رائٹ ناؤ ہم کسی کو غلط نہیں بولیں گے، ویٹ کریں گے کہ کل کا دن کیا ہوتا ہے. بہت امپورٹنٹ دن ہے کل کا، کل کچھ بھی ہو سکتا ہے. مزید ہلاکتیں بھی ہوگی، میں آپ کو بتا دوں. آپ اس کو ہلاکتیں بول سکتے ہیں، شہادتیں بول سکتے ہیں، مزید ہوگی. اور اس کے بعد گرفتاریاں بھی ہوگی. لیکن یہ مارچ یہاں پہ نہیں پہنچ پائے گا اسلام آباد میں. اس سے پہلے اتنی خون ریزی ہوئے گی. پی ٹی آئی کے جو قافلے تھے وہ ہم دیکھ چکے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ بھی وہی ہو جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو چکا ہے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اگر آپ کو کسی قسم کی بھی انفارمیشن ہے تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ساتھ ساتھ جو بھی فردر اپڈیٹ ہوں گی میں اپنے فیس بک پیج عثمان زیب پہ کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ ویڈیوز فوٹیجز وہاں سے مل جائیں، ضرور دیکھیے گا. اور لنک جو ہے یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اس کا جائیں فیس بک پہ، وہاں پہ جا کے ضرور دیکھیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.